مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آگے بڑی اہم بات جس پر میں نے بیان کرنا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ تزکیہ زکوٰۃ سے نکلتا ہے، پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ تزکیہ کا معنی پاک کر دینا۔ پاکی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ناپاکی سے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بیگم کو بولتے ہیں، آج کل تو کوئی نہیں بولتا، یعنی بولنا چاہیے کہ بیگم یہ کپڑے پاک کر دو واشنگ مشین میں، یہی ہوتا ہے نا؟ یا ماسی کو بولتے ہیں جو گھر میں کام کرنے آتی ہے، یہ کیا کر دو بھائی، پاک کر دو، تو وہ کہے گی کہاں سے ناپاک ہے، یہی کہے گی نا، تاکہ میں اس جگہ دھو لوں۔ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کہتے ہیں بھائی یہ فرش پاک کر دو، اگلا کہے گا بھائی ناپاکی کہاں ہے، تو میں وہ جگہ ہٹا دیتا ہوں تو فرش کیا ہو جائے گا۔ تو پاک کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں ناپاکی کو زائل کر دینا۔ اٹ از کالڈ پاکی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ نے نبی کا منصب بتایا کہ نبی قرآن پڑھ کے بھی سنائیں گے، حدیث بھی، دونوں چیزیں سمجھائیں گے بھی، اور تیسرا کام بھی کریں گے، تمہیں پاک بھی کریں گے۔ یہاں پاک کا مطلب کیا ہے؟ گندگی سے پاک کریں گے تمہیں۔ There are two types of گندگیز۔ گندگیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک ظاہری گندگی ناپاکی، اور ایک باطنی گندگی۔ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک ظاہری گندگی، ایک معنوی گندگی۔ معنوی گندگی کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ اب ظاہری گندگی کیا ہے؟ یہی جو گندگی ہوتی ہے، واش روم گئے تو پانی کا استعمال اسلام نے سکھایا، اور اسلام نے کہا کہ یہ خنزیر مت کھاؤ، کتے بلی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں۔ یہ ظاہری گندگی ہے نا۔ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک۔ اس بارے میں بھی غیر مسلموں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے۔ بس انہوں نے اتنی صفائی کا اہتمام کیا کہ جراثیم نہ پھیلیں بس۔ پھر یہ جو ظاہری گندگی ہے، اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست حقیقی، ایک حکمی۔ حکمی کا مطلب ہے جیسے غسل فرض ہو گیا آپ کے اوپر، اس میں بھی آپ گندے ہو جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، تو اس میں بھی اسلام نے حکم دیا غسل کرو آپ۔ غیر مسلموں کے پاس اس کے بھی احکام، انگریز پہ غسل فرض ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ہی جو دل چاہے گا نہائے گا، نہیں وہ تو ساری زندگی 10 بچے بھی ہو جائیں نہیں نہائے گا وہ کہتے ہیں نیٹ کلین، بس ان کا وہ باقی حساب کتاب نہیں۔ اس میں بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں ظاہری گندگیوں سے کیا کرتی ہیں؟ بچاتی۔ یہ بھی تزکیہ ہے۔ اگر اس کی بھی ٹریننگ نہ ہونا تو یہ چیز بھی کتابوں سے نہیں آتی، یہ چیز بھی کوئی نہ کوئی آپ کا مینٹور ہوتا ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کو بچپن سے نہانا دھونا یہ گندگیاں سکھاتے ہیں، یہی گندگیوں سے بچنا سکھاتے ہیں۔ آج کل گندگیاں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، گندگی سے بچنا سکھاتے ہیں۔ بعض چیزیں غلطی سے صحیح نکل رہی ہوتی ہیں میرے منہ سے، پھر میں غلط کر لیتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، سکھا بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیمپر نے ابھی ان ٹینشنوں سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد۔ ونس اپون اے ٹائم مائیں بچوں کو لے کے بیٹھا کرتی تھی کہ پیشاب کر لے بھی کر رہی ہوتی تھی نا، تاکہ اس کی آواز سن کے ایک فریکوینسی پیدا ہو جائے گی، اس سے پیشاب کو خود خیال آ جائے گا کہ مجھے اب نکلنا چاہیے۔ اب تو پیمپر ہے 12 گھنٹے، پیمپروں کی ڈیوٹی 12 بھی نہیں، 6 گھنٹے پیمپر 4 بدلتے ہیں، شوہر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک آدمی نے بتایا کہ میری بیوی نے پیمپر منگوائے، کہہ رہا خدا کی قسم میرے مہمانوں کا پورے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں جتنا میرے بچے کے ہگانے متانے کا خرچہ ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، بچے کی ہگائی متائی کھلائی سے زیادہ مہنگی ہے، یعنی کھلانے پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا آگے، باقی اب مناسب نہیں آگے زیادہ ڈیٹیل میں جانا۔ تو خیر، تو ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست بھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ اسلام نے۔ ہم جو آج تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں، یہ کوئی ہمارے حکمرانوں نے تھوڑی ہمیں جاپانی اگر صاف ستھرا ہے تو ان کے اسکولوں میں ٹیچروں نے اور ان کی قوم نے متحد ہو کے ایک فیصلہ کیا تھا۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا پروگرام ہوا؟ کمال ہے، پھر بھی ہم نہاتے ہیں یار۔ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم نہاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ
یہ ہماری سوسائٹی میں چیز چلی آ رہی ہے. آگے ہم اس کو ترقی دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں نا, تنزل کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی قسم اسلام کا صرف کوئی صفائی کا نظام دیکھ لے گا نا, اسلام قبول کر لے گا. صرف صفائی کے 1400 سال پہلے جو صفائی ایک یتیم نے, جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا, جو آج بڑے بڑے دنیا کے ماہرین, 100 سال پہلے کا یورپ ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے. ان کی رپورٹیں تھی, ملکہ جو رائل فیملیز کی ملکائیں ہوتی تھی نا, 4 سال نہیں نہاتی تھی وہ. یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. خلیفہ عثمانی ہے نا, خلافت عثمانیہ کے جو خلیفے ہوتے تھے, ان کے پاس جب فرانس کی شہزادیاں یا ان کی ملکاؤں کے پاس آتی تھیں تو ملکہ جو خلافت عثمانیہ میں جو ملکائیں ہوا کرتی تھیں, وہ پہلے فرانس کی جو شہزادیاں اور ملکاؤں کو واش روم میں لے جا کے نہلایا جاتا تھا ان کو, کہ ان کو یہاں نہیں آنے دینا, بدبو آ رہی ہے. اتنے میلے تھے یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا کہ ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم اسی طرح میلے رہے. ایسے حال تھے ان کے, یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا ہے. ایک گورے نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے. تو ہمارے جو بادشاہ ہوتے تھے نا, وہ بدبو سے مر جاتے تھے ان لوگوں کی. یہ آتے تھے تو ان کو بڑے ہوتا تھا کہ ان کو پہلے سروس اسٹیشن میں لے کے جاؤ, تھوڑا ٹیوننگ سروس کروا کے لے کر آؤ ہمارے پاس. میں نے ایک کتاب عربی تھی, اس کا ترجمہ کیا اردو میں, ایک عرب نے لکھی. اس عرب نے 150-200 سال پرانے لندن جو ہے نا, یو کے کی رائل فیملی کے شادی کارڈ جو تھا نا, اس کا وہ اس نے مضمون چھایا کیا. کوئی نکلا ہوگا, تاریخی ہوتے ہیں نا, پرانا شادی کارڈ نہیں ہوتے جیسے, بہت پرانے نکل آتے ہیں تو وہ پھر عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. اس شادی کارڈ میں یہ لکھا ہوا تھا, جو رائل فیملی کا, لندن کا, برطانیہ کا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنے حضرات ہماری شادی میں آئیں گے کھانا کھانے کے لیے, ان سے گزارش ہے کہ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. اور کھانے کے بعد تھوکنے کے لیے الگ تھوک دان دیا جائے گا, پلیٹ میں نہ تھوکیں. یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ رائل فیملی والوں کی. یہ تو اب تمیز آئی ہے لوگوں میں. تو جن چیزوں کا مسلمانوں میں, اور ہاتھ دھونے کا تو اب تک ہی نہیں ہے, وہ سینیٹائزر وغیرہ ایجاد ہو گیا, ورنہ ان لوگوں نے ہاتھ دھونا تھا ہی نہیں. تو شکر ہے کسی سائنسدان نے سینیٹائزر ایجاد کر لیا کہ یار یوں کر کے کھا لو, ورنہ ہاتھ ہی نہیں دھونے کا معمول تھا. یہ تو صرف مسلمانوں میں, پانی سے استنجا تو اب تک نہیں آیا. ہو سکتا ہے اس پہ کوئی کانفرنس ہو, اس کو بھی اب وہ شروع کر دیں کسی دور میں جا کے. ہم تو ترس گئے تھے یورپ میں بھائی, ابے لوٹا اتنا ویلیو تھی نا ہماری نظر میں, کہیں لوٹا نظر آتا نا کلو خون بڑھ جاتا, کہیں لوٹا نظر آتا. خیر, بہت سی چیزوں میں ہم سے اچھے بھی ہیں, ان کی سڑکیں ہم سے زیادہ صاف ہیں, کم از کم یہ گٹر ابلتے ہوئے نہیں ہیں, ساری چیزیں بری نہیں ہیں, ڈسپلن ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو ہے نا ہمارے ہاں, جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے, وہ اسلام کی برکت سے رہ گیا ہے. یہ تو اسلام نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ پلید اب دنیا میں کوئی ہوتا نہیں. تو خیر, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو یوزکی کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر طرح کی گندگی. یہ تو ہو گئی وہ گندگی جس کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے. ایک ہے باطنی گندگی, معنوی گندگی. معنوی کا مطلب جو سمجھ میں آتی ہے, محسوس کر سکتا ہے انسان, ہاتھ نہیں لگا سکتا اس گندگی, جیسے پیشاب ہے اس پہ ہاتھ لگاؤ گے نا آپ. یہ ہے اعمال کی گندگی. کون سی گندگی؟ اعمال کی. آپ جھوٹ بولتے ہو, گندا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں آپ گندے ہو جاتے ہو, چاہے روزانہ شیمپو سے نہاتے ہو آپ. کتنے لوگ نیٹ کلین 3 پیس سوٹ ٹائی میں خوشبوئیں لگا کے گھوم رہے ہیں, اللہ ان کو اچھا نہیں مانتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس. اے ایمان والو, مشرک لوگ پلید ہیں. تو نجس ہوتے ہیں کیا مشرک؟ ہو سکتا ہے کوئی مشرک ڈیٹول سے نہایا ہوا ہو بھائی, مسجد میں بھی مشرک آ سکتا ہے, کوئی غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے نا. حالانکہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا, لیکن غیر مسلم آ سکتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن غیر مسلم کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی دے رہا ہے, اور اس کو جو مشرک ہے اس کو نجس بھی کہہ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ وہ والی نجاست نہیں ہے جو سونگنے سے محسوس ہو. یہ وہ والی نجاست ہے کہ جب آپ اعمال کے لحاظ سے پاکیزہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شرک کی نجاست محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ گندا عمل ہے شرک کرنا, بتوں کے سامنے جھکنا, پتھروں کے سامنے جھکنا, زنا کرنا, جھوٹ بولنا,
یہ ساری اعمال کی گندگیاں ہیں. تو یزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری ہے صحابہ کرام اور لوگوں کو برے اعمال، گندے اعمال سے ہٹا کے کس کی طرف لے کر آنا؟ اچھے اعمال کی طرف لانا. اب دیکھو اتنا کافی تھا نا کہ قرآن دے دیا، حدیث دے دی، خود ہی آ جاؤ. نا 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 نا، انگلی پکڑ کے باقاعدہ لانے والا ہونا چاہیے کوئی، صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہے. تو ایک تو اعمال کی گندگی، پھر اعمال کی بھی دو قسمیں، ایک ظاہری اعمال اور ایک باطنی اعمال. ان تمام گندگیوں سے جو پاک ہو جائے تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کا تزکیہ ہو گیا. قد افلح من تزکا ہے نا قرآن میں، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو کیا مطلب؟ ظاہری اعمال بھی اچھے اور باطنی اعمال بھی اچھے. باطنی اعمال کیا ہیں؟ باطنی اعمال میں گندگیاں جو دل کے اعمال ہیں، حسد، بغض، بلا وجہ کسی کا کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے دل کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا سی نفرت ہو گئی تو بڑھائے چلے جاتے ہیں اس کو. یہ دل کی گندگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی. تکبر، پتا ہے مروں گا کل، سڑا ہوا ہوں گا، کیڑے کھاڑے ہوں گے، لیکن ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے ہم جمع دیگرے نیست، ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا، غریبوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، منہ موڑ لیا لوگوں سے. تھوڑی سی شہرت مل گئی، ہٹو بچوں، ہیں صحیح نہ، مل ہی نہیں رہے کسی سے، انسلٹ محسوس ہو رہی ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی گندا عمل ہے، گندا، پلید. سلیم الطبع انسان ہوگا، اس کو ایسے شخص سے محبت نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ نفرت. تواضع اللہ کو پسند ہے، اور عزت دار لوگوں کو بھی کیا پسند ہے؟ تواضع پسند ہے. ماں باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے، باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور دوستوں میں کہتا ہے کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس نہیں ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ فرعونیت ہے، تکبر ہے. فرعون کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی حکومت کے بعد. حضرت موسیٰ اس کو دعوت دینے اللہ کی، وہ کہنے لگا مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا، میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا آسمان پہ، نظر آ گیا تو مان لوں گا. تو قرآن نے ایسے موقع پہ کیا کہا؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَقَوْمُهُ. فرعون نے تکبر کیا، کیسا مذاق اڑا رہا ہے، سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا نظر آ گیا تو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کل شیء خلقہ، احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اور آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے، زمین سے نباتات کون پیدا کر رہا ہے. اتنی وضاحت کافی ہے خدا کو سمجھنے کے لیے. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ سیڑھیاں لگا کے اوپر جاؤں گا. تو جو بھی تمسخر کر رہے ہوتے ہیں نا، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اکثر ان میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے، بڑائی. تو یہ گندگی بھی صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یزکیہم کون کرے گا بھائی؟ پیغمبر. دنیا کی محبت کے دل میں گٹر ابل رہے ہیں. یہ گندگی تو کامن ہے. تکبر ہر ایک میں نہیں ہوتا، حسد ہر ایک میں نہیں ہے، کینہ ہر ایک میں نہیں ہے، بغض ہر ایک میں نہیں ہے. لیکن یہ والا جو جرم ہے نا، دنیا سے محبت، یہ 99.9% لوگوں میں اگر میں دعویٰ کروں ہے تو شاید میں اس دعوے میں غلط نہیں ہوں. کیوں؟ یہ مسافر خانہ ہے بھائی. آج 2 جنازے اکٹھے پڑھائے میں نے، 2 میتیں آئی ہوئی ہیں. میتوں پہ میتیں، ہر تھوڑے دن میں کوئی میت، کوئی قباء مسجد میں، کوئی حبیبیہ مسجد میں. اتنے لوگ جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا اتنے ہی مر بھی رہے ہیں. جتنی اطلاعات بچے کی پیدائش کی آتی ہے نا، فلاں کے پیدا ہو گئے، اتنی مرنے والوں کی بھی آ رہی ہیں. اتنے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے، کوئی حادثے سے، کوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی شوگر سے، کوئی بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بیگم نے کچھ کہہ دیا مر گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا ایسی بے وفا دنیا یار. اور دل کدھر لگا ہوا ہے؟ اس چیز سے لگا ہوا ہے جو کسی قیمت پہ ساتھ جانی نہیں ہے قبر میں. نہاری سے دل لگا لینا اتنا برا نہیں ہے، کھاؤ گے مزہ آئے گا، ختم، اتنا برا نہیں ہے. کیونکہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے نہاری اور بریانی کا مزہ انسان لے لیتا ہے. یہ چٹخارے زبان کے تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، انجوائے کر لیتا ہے. دل کس سے لگاتا ہے؟ کروڑوں روپے کی دیواروں سے، اینٹوں سے، اور اتنا سریا ڈال دیا عمارت میں، اپنی ہڈیوں کا کیلشیم روزانہ ختم ہو رہا ہے. اور جو بنیادوں میں اتنا سریا ڈال کے خوش، میرا گھر، یہ بلڈنگ کس کی ہے بھائی؟ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے بھائی، کرائے کے گھروں میں. ابے مرے گا، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، مر جائے گا. جتنا کئی کروڑ تو نے جو اس میں چھونک دیے ہیں نا پتھروں میں،
یہ مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ بحریہ ٹاؤن پہ رالیں ٹپکاتے تھے نا, اب تو قیمتیں گر گئی ہیں, ورنہ ایک زمانے میں بحریہ ٹاؤن سے ہی ہمارا دماغ لوگوں نے چاٹ لیا تھا. مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن, جیسے میں کوئی بحریہ ٹاؤن ہوں, یعنی آگے جملہ محذوف تھا, مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینا چاہیے. ہر آدمی جس کے پاس نہیں ہے بحریہ ٹاؤن میں مر رہا ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی ریاض ملک جو ہے تھوڑی دنوں میں اللہ اس کو لمبی زندگی دے, لیکن تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ بھی اٹھے گا. جو کھرب پتی ہے وہ تھوڑے دنوں میں انا للہ ہونے والا ہے, تو تیرے 2-4 پلاٹوں سے کیا ہو جائے گا یار. میں نے 80 سال کے لوگوں کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے, جن کے بارے میں ڈاکٹر نے رپورٹ پیش کی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے وہ ایک بوڑھے میاں گئے نا 80 سال کے, کینیڈا میں, انہوں نے ایک لڑکی سے فیس بک پہ دوستی کر لی, لڑکی ادھر آ گئی, ان کا نکاح تھا اس 80 سال کے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. تو مسجد کے امام کے پاس گئے, کہنے لگے شام کو میرا نکاح ہے, کینیڈا سے ایک لڑکی آ رہی ہے, میرا نکاح ہے, آپ نے نکاح پڑھانا ہے, کیا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ کی زندگی چاہیے بس مجھے شام تک, مزید کچھ بھی نہیں چاہیے. تو نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ ابے نظر تیرے قبر کی طرف, روزانہ قدم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ تو قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. کوئی 60 سال کی عمر لے کے آیا ہے, کوئی 70 سال کی لے کر آیا ہے, ہر سال آہستہ آہستہ قبر کے. اور یہ بے وقوف سالگرہ منا کے خوشی منا رہا ہے. اس کو نہیں پتا جیسے کوئی پھانسی کے پھندے پہ کسی نے لٹکنا ہو, تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کاٹ رہا ہے, تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال 1 سال بڑھایا جا رہا ہوتا, آپ کہتے کیک کاٹو یار, کیک تو پھر بھی نہیں کاٹو, کیک کھانے سے تو اور 1 سال کم ہو جائے گا. کیک میں کون سی ایسی صحت والی چیز ہے؟ لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ, خوشی موت کے قریب ہونے پر یار یہ بے وقوفوں والے کام کرتے ہو یار. پھر مولویوں کو برا بھلا کہتے یہ انٹرٹینمنٹ, ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کیک کھانے سے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, انسان کے بچے بن جاؤ, کوئی لاجک والے کام کرو. نہیں کرو گے تو ہم کون سا کسی کی سالگرہ میں گھس کے کوئی بم پھاڑ کے آتے ہیں وہاں پہ, بتاتے ہی ہیں نا غلط ہے, آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے جاؤ نہیں کرو, آپ کی مرضی ہے بھائی, کھاتے رہو کیک. ایک دن آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا پچھلا سال تیرا آخری کیک تھا بس, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب تو کیک, یہ آخری کیک تھا. وہی وہ لطیفہ مجھے یاد آتا ہے, ایسے موقع پہ ایک آدمی کی 3ری دفعہ شادی, یا 4تھی دفعہ شادی ہوئی نا, 3 بیویاں مر چکی تھیں. تو 4تھی بیوی کو نا دلہن کے کمرے میں بیٹھا, 3 لیڈیز شلواریں لٹک رہی ہیں. بیوی نے پوچھا یہ کس کی شلوار ہے؟ اس نے روب میں لینے کے لیے نا, اس نے بولا یہ میری پہلی بیوی کی شلوار ہے جو بہت زیادہ زبان چلاتی تھی, میں نے مار دیا اس کو. یہ اس کا خیال تھا یہ روب میں آ جائے گی نا, لہٰذا یہ اس کی میں نے یادگار کے طور پہ ایک شلوار لٹکا لی ہے. اس نے کہا یہ دوسری کہہ رہے ہیں, پھر میں نے دوبارہ شادی کی, وہ بھی بہت زبان چلاتی تھی, بدتمیز بہت تھی, مار دیا میں نے اس کو, روب میں لینے کے لیے نا, تاکہ یہ ذرا پہلے دن سے قابو میں رہے. تو یہ اس کی شلوار ہے. یہ 3ری شلوار کہہ رہے ہیں, پھر میں نے 3ری شادی کی. اچھا 4 کھونٹے تھے اس میں, تو 3ری میں نے شادی کی, وہ بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی, بات نہیں مانتی تھی, اس کو مار دیا میں نے, لٹکا دی شلوار. خاتون میں کانفیڈینس بہت تھا, اس نے کہا اب یہاں تیرا پاجامہ آئے گا, میری شلوار نہیں آئے گی. یہ 3 کھونٹے جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, اب یہ آخری شلوار تھی, اب یہاں شلوار نہیں آئے گی, اب یہاں پاجامہ آئے گا اور تیرا آئے گا, میرا نہیں آئے گا. تو فرشتہ جب ہم سالگرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ آخری کیک ہے, اب تیرا کیک نہیں آئے گا, اب موت کا فرشتہ آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تو موقع تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ کہ اللہ کو یاد کرو یار, آپ سوچو یار موت کے اور قریب ہو گئے. میری جب ڈیٹ آف برتھ آتی ہے میں کہتا ہوں لے بھیا طارق صاحب کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنا ہی جاگنگ کر لو, کتنا ہی جم کر لو, میں نسخے بتاتا رہتا ہوں نا, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, 4 شادیاں کر لو, جتنا بھی انجوائے کرو, ایک دن جنازہ اٹھے گا. ایک دن اعلان ہوگا جی مولانا صاحب بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ تو نارمل ہے, نیچرل ہے. تو یہ ہے دنیا کی محبت. پیسہ کماؤ بھائی, دل تھوڑی لگاؤ یار پیسے سے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, ضرورت کا تو ہر ایک کو مل جاتا ہے الحمدللہ. تو ہمیں تو یہی ہے کہ یار صبح کا ناشتہ اچھا ہو جائے, دوپہر دال چاول آج میں نے بنوا کے کھائے گھر میں, میں نے بھوک لگ رہی تھی, میں نے گھر میں بولا دال چاول اور کچا پیاز. اتنا خدا کی قسم انجوائے کرتا ہے نا انسان ان چیزوں کو یار, اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, پھر اس چیز کی ٹینشن کیوں لے رہا ہے یار.
مجھے دوپہر دال چاول مل جائے نا, مزے کی دال بنی ہوئی, کڑی پتہ ڈالا ہوا اس کے اندر, بوائل چاول ہوں اور اچار نہیں تھا بس. اچار کی ٹینشن تھوڑی سی ڈپریشن میں جانے لگا تھا, لیکن اتنی نعمت دیکھ کے آدمی کیا کرے. تو اچار اور دہی اور کیا مزہ آتا ہے, خدا کی قسم بھوک میں آدمی کھاتا ہے. بحریہ ٹاؤن کی ایسی کی تیسی یار, ہمیں تو یہ جو کیش مزے مل رہے ہیں ہم نے تو اس کو انجوائے کرنا ہے. پیسہ ہو بحریہ ٹاؤن میں, ہو سکتا ہے میں کل لے رہا ہوں, آپ میرا بیان میرے خلاف چلا رہے ہو, مجھ سے آپ بحریہ ٹاؤن اور خود پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے. پلاٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا, میرا کوئی ہے نہیں نہ فی الحال ارادہ ہے, پلاٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا. لوگ علماء کے بیانات کو غلط لے کے جاتے ہیں. پیسہ ہے تو لے لو بھائی, نہیں ہے تو کیا ہے, تمہیں صبح شام جو نعمتیں مل رہی ہیں کم ہے کیا, مسافر کے لیے اتنی نعمتیں بہت. ہاں اگر آج فرشتہ آ کے کہہ دے کہ آپ سب لوگوں نے 5-5 لاکھ سال اس دنیا میں رہنا ہے, مفتی صاحب آپ کی عمر 5 کروڑ سال ہے, میں فوراً ڈپریشن میں چلا جاؤں گا. ابے یہ 16 بچے تیرا باپ پالے گا. صحیح ہے, ان کو بھی 5-5 کروڑ سال رہنا فرض کرو نا. ابے میرا تو کوئی پلاٹ بحریہ ٹاؤن میں ہے ہی نہیں. میں یہ سارے بیانات چھوڑ کے پیسہ کماؤں گا, پہلے بولوں گا بھائی پہلے اتنا 5 کروڑ کم تھوڑی ہیں یار, اتنے گھر بناؤ بنگلے بناؤ. بیان گیا تیل لینے, پہلے پیسہ کماؤ, نوٹ چھاپو بھائی. پھر حلال حرام کی بھی پرواہ بھی نہیں کرتا. جب بنا لیا اس نے مقصد تو ہر ایک کو حلال میں تھوڑی ملتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے دیکھا جائے گا بعد میں, یار توبہ کر لیں گے یار, 1 کروڑ سال کے بعد کیا کر لیں گے, 5 کروڑ ہے نا تو 1 کروڑ سال کے بعد توبہ کر لیں گے. تو وہیں سے ڈپریشن شروع. ہماری زندگیاں ہیں بھائی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال, اور 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ والی زندگی چل رہی ہوتی ہے. نہ نہاری کھانے کا رہتا ہے, نہ بریانی, سونگ کے مزے لیتا ہے بس اس میں. 4 نوالے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں 5واں نوالا آپ اپنی ذمہ داری پہ لیں گے. بھائی کیا خیال ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں یار اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہیں, اس میں نہاری مل جائے, دال چاول مل جائے, سمجھ رہے ہو, صبح پراٹھا مل جائے خاندانی سا ٹائٹ, ملائی تھوڑی سی چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, ایسی کی تیسی. ملائی میں تھوڑی سی چینی ڈالو بڑا مزہ آتا ہے. تو اتنا زیادہ صحت کو بھی مسلط نہیں کرو نا اپنے اوپر, صحت بھی اعتدال سے فکر کرنی ہے. بہت زیادہ صحتوں کو مسلط تو کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں ہی شوگر ہو جاتی ہے ان کو. جاگنگ کر لو, تھوڑا سا جم وم چلے جاؤ, تو یہ کہ بچے گھر میں آؤ, گھر میں بچوں کی محبت ملتی ہے, بس یہ بہت خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. چاہے بھلے کرائے پہ ہی رہ رہا ہو, کرائے پہ ہی رہ رہا ہو, کوئی بات نہیں, سر چھپانے کی جگہ ہے. خوش قسمت ہے جس کو کرائے کی چھت مل گئی. چھت تو چھت ہی ہوتی ہے, اپنی ہو یا کرائے کی, مزہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے. نہ وہ قبر میں ساتھ جائے گی نہ یہ قبر میں ساتھ جائے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, تو جو تم بھی تو کسی کے بچے تھے, جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے بچوں کا ہوگا. جب تمہارے ابا کے بچوں کا کوئی خراب نہیں ہوا, کرائے کے گھر میں زندگی گزار لی, تو تمہارے بچوں کا بھی انشاءاللہ کرائے کے گھر میں زندگی گزار لیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ ہے تو بنا لو گھر ان کے لیے, نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم بھی تو اپنے ابا کے بچے ہو نا, تو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو, تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی؟ تم جب اپنے ابا کے بچے ہو, اللہ نے تمہیں ایک گھر دے دیا, بھلے کرائے کا ہی دیا ہے, تو تمہارے بچوں کے بھی کوئی انتظام ہو جائے گا. وہ 2 ہاتھ اور پاؤں بھی تو لے کر آئے ہیں نا, یہ وہ کہ ساری زندگی باپ کی کمائی بیٹھ کے کھائیں گے. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ یہ اپنا پیٹ خود بھی بھرے گا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی یہ کمبخت خود بھرے گا. تو تم زیادہ ٹینشن نہ لو بچوں کی. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ کوئی اولاد کی محبت نہیں ہے جو بچوں کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. تو اعتدال سے ٹینشن لو. خیر, تو یہ ہے تزکیہ کہ باطنی گناہوں سے بھی دل کو کیا کر لینا, بولو, پاک. تو یہ کام میرے بھائی سائنسدانوں کا نہیں ہے, یہ کام ڈاکٹروں کا نہیں ہے. ڈاکٹر تو اندر سے کاٹ پیٹ کر دے گا دل کو, کولیسٹرول کتنا ہے اپنے دل سے دنیا کی محبت تھوڑی نکالے گا. ڈاکٹر دنیا کا جیسے وہ اس ڈاکٹر نے اس بندے کو کہہ دیا کہ 5 مہینے کا بچہ معذور ہے, گرا دے, تو وہ بندہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے, میری وائف کو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو, ڈاکٹر میڈیکلی دیکھ رہا ہے کہ ایک معذور بچہ پیدا ہوگا تو سروائیو نہیں کر پائے گا, سوسائٹی پہ بوجھ بنے گا. ڈاکٹر میڈیکل کے لحاظ سے صحیح بات کر رہے ہیں. اور میں نے کہا انگریز تو پیدا ہونے کے بعد بھی بعض ہوتا ہے کہ وہ بندہ معذور ہے تو معذور خود کہہ دیتا ہے مجھے مار دو, میری زندگی کا کیا فائدہ, کہ اسلام اس کو خودکشی قرار دیتا ہے. میں نے کہا ہر چیز ڈاکٹر سے پوچھنے کی نہیں ہے, ڈاکٹر سے بس یہ پتہ چل گیا بچہ معذور ہے کافی ہے, باقی اس کو قتل کرنا جائز ہے, اچھا کام ہے برا کام ہے, یہ ڈاکٹر
نہیں بتائے گا. یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے کہ کس کا قتل کس وقت جائز ہے اور کس وقت ناجائز. تو پیغمبروں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا قتل جائز بولو نہیں ہے. انسان ہے وہ, جیسے بعد میں نہیں مار سکتے پہلے بھی نہیں مار سکتے, اور یہ آزمائش ہے, اس پہ اللہ آپ کو نوازے گا. کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو معذوروں کی وجہ سے رزق کے دروازے کھلے, ان پہ گھر میں معذور بچہ پیدا ہو گیا, اللہ نے رزق کے دروازے توڑ دیے ان کے گھر میں کہ بھائی تو معذور کی کفالت کر رہے ہیں. انکم ترزقون بضعفائکم, حدیث میں آتا ہے تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. میری مثال دیکھ لو, میری جیب میں تھیلا نہیں تھا, یہ تو جب نہیں تھا تو میں بتاتا نہیں تھا لوگوں کو, لوگ بولیں گے ہم صاحب چندہ مانگ رہے ہیں شاید, صحیح ہے نا. جو میری باتیں تھی نا 10 سال پہلے, شادیاں, لوگ سمجھتے تھے بڑا کروڑپتی آدمی ہے یہ. جب میری 3 وائف 2011 میں بھی میری 12 میں 3 تھیں اور بچے بھی میرے 10-11 تھے, لوگ کہتے تھے بھائی بڑا پیسہ ہے, کیونکہ میرے اسٹائل ایسے ہی تھے جیسے بہت پیسہ ہے میرے پاس, ایسے اسٹائل تھے. ہم نے کبھی نہیں لوگوں سے کہا ہے ایکچولی یوں کر کے نا رونا دھونا تو, لیکن اس وقت بھی کھا رہے تھے, اب بھی کیا ہیں کھا رہے ہیں الحمدللہ, کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو اللہ خوشی رکھے. اگر میں پریشان ہوا تو دیکھو جو دنیاوی پریشانی ہے وہ تو ہر ایک پر آتی ہے نا. حضرت مولانا طارق مل صاحب پر پریشانی آئی نا, بیٹا کا انتقال ہو گیا, یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی. تو یہ جو نیچرل ہیں, نارمل ہیں, جو تکوینی امور کہلاتے ہیں, یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی. تو اس میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان پریشانیوں سے بچائے. لیکن کچھ پریشانیاں خامخواہ کی ہیں جو لوگوں نے پالی ہوئی ہیں, اللہ نے ہمیں ان والی پریشانیوں سے الحمدللہ بچایا ہوا ہے جو خامخواہ کی پریشانی ہے. تو تزکیہ, پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی؟ تزکیہ. اب یہ جو بیان تھا نا لمبا ہو گیا, اس آخری چیز کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا. تو صحابہ نبی کے ہاتھ پہ تزکیہ والی بیعت بھی کرتے تھے کہ ظاہری اور باطنی کیا کرنا ہے, تزکیہ, جس کا 28ویں پارے میں ذکر بھی ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں, یبایعنک, آپ سے بیعت کریں, کس بات پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہیں, خواتین بیعت ہو رہی ہیں کہ شریک نہیں. ولا یسقن, چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین, زنا نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان, کسی پر بہتان. بعض دفعہ خواتین دشمنی میں جھوٹ بہتان لگا دیتی ہیں, نندوں پر, جٹھانیوں پہ, وغیرہ وغیرہ پہ, تو بہتان نہیں لگائیں گی. یہ ساری کس کی بیعت ہو رہی ہے؟ اعمال کی. صحابہ کرام مدینہ سے مکہ آیا کرتے تھے ابتداء اسلام میں, تو گھاٹیوں میں نبی سے اعمال پر بھی بیعت کرتے تھے, اعمال پر. یہ والی بیعت جو تھی, جو اعمال پر بیعت اور تزکیہ والی بیعت تھی, یہ والی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی ایک وجہ سے. وجہ یہ تھی کہ بغاوت کا خطرہ تھا. یعنی اگر علماء یہ والی بیعت لینا شروع کرتے نا لوگوں سے, بزرگان دین, تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں دوسری خلافت تو نہیں قائم کر رہی ہے, کوئی متوازی حکومت تو نہیں, بغاوت کا خطرہ تھا یہ, کیونکہ خلافتیں تھیں نا اس وقت. تو یہ وقتی طور پر موقوف کر دی گئی اعمال والی بیعت. لیکن جب خلافت کا خطرہ ختم ہو گیا کہ بغاوت نہیں ہوگی, تو پھر بزرگان دین علماء نے دوبارہ یہ والی بیعت شروع کر دی, جس کو روحانی بیعت کہا جاتا ہے, کسی سے اصلاحی تعلق کی بیعت. تو یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگان دین کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا, اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا, اپنی اصلاح کروانا. لیکن اس میں علماء نے شرط یہ بیان کی ہے کہ اس بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو سکتے ہیں جن کو اپنے سے پہلے بزرگ سے اجازت ملی ہوئی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا ہی نہیں کوئی اٹھ کے لوگوں کو بیعت کرنا شروع, کیونکہ جس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا, جو خود کسی سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, وہ آگے کیسے کسی کی اصلاح کر سکتا ہے؟